بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ امتوں میں اور امت محمدیہ میں بہت ساری ایسے خواتین ہیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنے قربانیاں پیش کیں اور اللہ کے ہاں بھی بڑا مرتبہ پایا۔ ان میں ایک نام حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، جو فرعون کے بیگم تھیں اور مشقت برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے اپنے دین پر قائم رہیں تو اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کیا۔ اور ایک نام جناب سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور اس وقت سہارا بنی جب کوئی سہارا بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ایک نام جناب سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ جنہوں نے کم عمری میں ہی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر علم کو اپنا ورثہ بنایا، اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مکثرین روایت کرنے والوں میں شامل ہوئیں، اور علم کا ایک تہائی حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت تک ملا۔ اور کچھ ہماری خواتین صحابیات کے نام بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی اور اسلام کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ واقعات تو بے شمار ہیں، ان میں ایک واقعہ حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے جنگ سے ایک دن پہلے اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کر ان میں جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا کیا کہ بیٹو، میں نے تمہیں بہادر اور اسلام کی قربان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تمہیں بہادری اور اسلام کی ترقی کے لیے تمہیں جنا، اور نہ تمہارے نسب میں کوئی عیب لگایا، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، یعنی بھرپور طریقے سے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کیا، اور کہا کل تم نے جانا ہے، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ چنانچہ نہ صرف اپنی زبان سے کہا، بلکہ جب اگلے دن چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو عملاً بھی کر کے دکھایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شہید بیٹوں کی ماں بنایا۔ آج بھی امت کو اس کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ان کے دل کے اندر سے خوف اور ڈر نکل جائے، جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، جو معمولی آہٹ سے جن کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اپنے بچوں کو کبھی بلی سے ڈرا رہی ہیں، کبھی کتے سے ڈرا رہی ہیں، کبھی کسی چیز سے ڈرا رہی ہیں، یعنی اپنے اندر بھی خوف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ موت کا نام سن کر ہی ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ڈر سے نیند اٹھ جاتی ہے۔ تو وہ آنے والی نسلیں جو ان کی گود میں پل رہی ہیں، تو مجھے بتلائیں ان کے اندر کیسے بہادری پیدا کر سکتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی، سلطان ٹیپو اور بہت سارے نام ہیں بہادروں کے، ان جیسے بہادر اگر ان میں اللہ نے قدرتی صلاحیتیں رکھی تھی، ساتھ اگرچہ اللہ نے ان میں قدرتی صلاحیتیں رکھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ماؤں نے اپنی گودوں میں ان کو بہادری کے سبق دیے، شجاعت کے سبق دیے، بہادروں کے واقعات سنائے، ان کی تربیت کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اس لیے امت کو اس کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے دلوں سے خوف کو نکال دیں۔ یاد رکھیں، جو لمحہ آپ کا قبر میں وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ جو لمحہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، آپ ڈر رکھیں گی تب بھی نہیں بچا سکتے اس لمحے کو۔ اب اس لمحے میں آپ نے جانا اور اس سے پہلے آپ جائیں گے نہیں، اس لیے اپنے اندر سے خوف کو نکال دیں۔ اسلام کو ضرورت ہے اس وقت بہادروں کی، اور بہادر سپہ سالاروں کی، بہادر نوجوانوں کی، تاکہ اسلام کو ایک بار پھر غلبہ عطا ہو۔ اہل اسلام کو، اسلام تو غالب ہے، اہل اسلام کو ایک بار پھر غلبہ عطا ہو۔ ایک صدی ہو گئی ہے مسلمانوں کو پستے ہوئے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہوئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں نہ کہیں مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں تو یقیناً آپ کے پاس موقع ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کیجیے، ان کے اندر سے خوف اور ڈر کو نکال دیجیے، اور ان کو اسلام پر قربان کرنے کے لیے ان کو تیار کیجیے، تاکہ وہ پہلے ہی دن سے اپنے اندر ان کی کانوں میں جو چیزیں جائیں وہ یہ ہو کہ اے بیٹو، ہم نے تمہیں اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے جانا ہے،
اور تمہاری پرورش اس لیے کی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب اہل اسلام بھی تمام باطل ادیان پر غالب آئیں گے اور ظلم و ستم کے اس چکی سے نجات پائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔